बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन करम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, ये दो सदके ज़रूर दें, दौलत, रिज़्क और बरकत हासिल करने के लिए। मोहतरम नाज़रीन, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात पे कसम उठा ले तो फिर कोई बात रह जाती है? मेरा ख्याल है फिर कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई, लोगों, मैं 3 चीज़ों पे कसम उठाता हूँ। पहली चीज़, मैं कसम उठाता हूँ, जो शख्स सदका करता है, अल्लाह की कसम उसका माल कम नहीं होता बल्कि और ज़्यादा बढ़ता है। अब बताएं, इसमें किसी शक की कोई गुंजाइश है? बिल्कुल भी नहीं ना। दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात पे कसम उठाता हूँ, और एक रवायत के अल्फाज भी हैं, अल्लाह की कसम जिसके साथ ज़्यादती हुई अगर वो मुआफ़ कर दे। और दूसरे अल्फाज इस तरह है कि अगर कोई तवज़्ज़ो इख्तियार करे तो वो गिरता नहीं, अल्लाह उसे और इज़्ज़तों से नवाजते हैं। तीसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कशकोल गदाई लोगों के सामने करता है, अपनी ज़रूरियात का रुख अल्लाह की तरफ नहीं करता, अल्लाह की कसम अल्लाह उसके लिए फ़कीरी के दरवाजे खोल देता है। एक बात याद रखने वाली है, जिस शख्स के जहन में ये बात है कि सदका करने से माल ख़त्म होगा, उस हदीस की रोशनी में अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई है, उसका माल कम नहीं होता, ज़्यादा होता है। मोहतरम नाज़रीन, आपने सिर्फ 2 चीज़ों का सदका दे देना है, दौलत और इज़्ज़त भागता हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियों, बंदिश, बेबरकती और बीमारी का खात्मा हो जाएगा। दौलत ही दौलत होगी और खुशियाँ ही खुशियाँ। उस सदके को देने के लिए आपका अमीर पैसे वाला होना ज़रूरी नहीं है। गरीब से गरीब शख्स आसानी से इस सदके को दे सकता है और अपनी किस्मत को, तकदीर को बदल सकता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आज की इस वीडियो में 3 ऐसे सदकों के बारे में बताऊंगी, जिनमें से सिर्फ अगर आप 2 सदके देना शुरू कर देते हैं तो आपकी किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि आपकी ज़िंदगी से और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा, और दौलत ही दौलत और खुशियाँ ही खुशियाँ होगी इंशाल्लाह ताला। इसलिए बस आपने इन 3 में से किसी 2 वजीफे को शुरू कर देना है, और इसके लिए ना तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना ज़रूरी है, बल्कि अगर आप एक गरीब और मुफलिस शख्स भी हैं तो इन सदकों को बआसानी दिया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप 2 सदकों को देना शुरू करेंगे, आपके रिज़्क में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, और इतनी तेज़ी से और इतना बेपनाह होगा क्या आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। अगर आपके घर में खुदा न खास्ता कोई बीमार था या बीमारियां आती रहती हैं तो बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, घर से और आपकी ज़िंदगी से बेबरकती ख़त्म हो जाएगी। आप और आपके घर वाले बलाओं से महफूज रहेंगे। मुसीबतों के आगे ये 2 सदके ढाल और रुकावट बनकर खड़े हो जाएंगे, और ख़ास कर रिज़्क के हवाले से आपके जितने भी मसाइल हैं, जितने भी परेशानियां हैं, वो तमाम दूर हो जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़, हर उज़ू पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक और जगह आपने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है, यानी सुबह का सूरज देखता है, उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही हम पर अगला दिन चढ़ता है और हमारे जितने भी जोड़ हैं, यानी हर जिस्म में, हमारे जिस्म में 360 के करीब जोड़ है, इन तमाम पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने जिस्म वाजिब होने वाले इस सदके को देते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग तब ही सदका देते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाज़िल होती है। इससे पहले तो सदका देने का ना तो हमारे जहन में कोई ख्याल होता है और ना ही हम ज़्यादातर लोग सदका देते हैं, और यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी में अचानक से मुसीबतें, परेशानी और रिज़्क की तंगी आती चली जाती है, और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम ऐसी ज़िंदगी में कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी मसले और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, हम पर रिज़्क की तंगी नाजिल की जा रही है, और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते चले जा रहे हैं। असल में वो वजह होती है सदक़े का ना देना। इससे पहले मैं आपको इन 3 सदक़ों के बारे में बताऊं, जिनमें से सिर्फ आपने 2 सदक़ों को देना शुरू कर देना है, जिसके बाद रिज़्क और दौलत के मसाइल आप पर से ख़त्म हो जाएंगे।
دولت اور پیسے کی آپ پر بارش ہوا کرے گی۔ آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنا شروع ہو جائیں گے، اور جتنی بھی پریشانیاں، مسئلے، بے برکتی اور بیماریاں ہیں، ان تمام کا آپ کے گھر سے خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو صدقے کے بارے میں چند باتیں بتاتے چلتے ہیں، جن کا جاننا آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ صدقہ ہوتا کیا ہے اور کیوں صدقہ دیا جاتا ہے، اور اس کو دینے کے فائدے کیا ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی۔ لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف بلاؤں سے بچاتا ہے، بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور گھر میں برکت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی سے سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دینا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دوا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی پر یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کو صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ ان 3 میں سے بس آپ نے 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، اور 7 دن کے اندر اندر آپ کو ان صدقوں کے کرشمے اور معجزات اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ جو شخص ان 3 میں سے 2 صدقوں کو دیتا رہتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشانیاں یا مسئلے نہیں آتے، رزق اور دولت اس پر برستا رہتا ہے۔ تو جو پہلا صدقہ ہے کہ کسی بھی چارپائے کو کھانا یا پانی ڈالنا۔ چارپائے یعنی ایسے جانور جس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بلی ہو گئی، کتا ہو گیا، اسی طرح گائے اور بکری بھی کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور تفریح کے مطابق کسی بھی چارپائے کو کھانا یا پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرط وہ چارپائے اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، یعنی آپ نے ایسے جانوروں کو کھانا یا پانی ڈالنا ہے جو کہ آپ کی ملکیت میں نہ ہو۔ یہ جانور کتا بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بلی بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور جانور بھی ہو سکتا ہے جس کی 4 ٹانگیں ہو۔ آپ کسی بھی جانور کی بھوک پیاس مٹا سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا علی، روزانہ کام پر جاتا ہوں، سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ کی مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا علی، میں تو ایک نہایت ہی غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی مسکرائے اور ارشاد فرمائے کہ کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ہوتا ہے یا علی رضی اللہ عنہ، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ جس کے بعد حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو دو، پھر چاہے اپناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ ہو، لیکن دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تمہارے سے ہر قسم کی رزق اور دولت کی تنگی کا خاتمہ کر دیں گے، اور تمہارے گھر میں اتنا دولت اور پیسہ ہو جائے گا کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ نہ ہوگی۔ 2 صدقے۔ دوسرے نمبر کا جو صدقہ ہے، جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں
ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرا اس کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، تو اس کو چاہیے کہ دوسرے کے اسی کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے، اور اس سے اس کا کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے اور سختیاں دور ہو جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور کسی بھی قسم کے رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ بچے، آپ کے گھر میں جتنا بھی چاہے، جتنی ضرورت ہو اس سے بھی کئی زیادہ دولت، غریب اور پیسہ آنے لگے، یا سادہ الفاظ میں کہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہونے لگے، پیسہ دولت بارش کی طرح برسنے لگے، تو آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کی حیثیت ہے، اگر آپ کی توفیق ہے، تو آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عام طور پر لوگ جمعرات والے دن کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن یہ چیز ضروری نہیں، آپ ہفتے میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہیں کہ ہر قسم کے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے، اور آپ کسی بھی ایک غریب کو ہفتے میں ایک بار یا روزانہ کھانا کھلانا افورڈ کر سکتے ہیں، تو اس عادت کو اپنا لیں۔ یقین مانیں یہ عادت آپ دنیا اور آخرت کو ایسے سنوار دے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسئلے حل کر دے گا، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنوار دے گا۔ جبکہ تیسرا صدقہ پرندوں کو اور دانہ ڈالنا ہے۔ بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیاں پیٹ بھر کر سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تعالیٰ پر پورا پکا توکل ہوتا ہے۔ چڑیا اس چیز پر یقین کرتی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اور اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس ذات نے آج تک ہمیں رزق دیا ہے وہ آگے بھی ہمیں رزق عطا کرتا رہے گا۔ جس نے آج تک ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا، وہ کل اور یا پرسوں بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا۔ اور چڑیوں کا یہی توکل ہے کہ آج تک کوئی بھی چڑی کبھی رات کو بھوکی نہیں سوئی۔ بابا فرید شکرگنج نے مزید ارشاد فرمایا تھا، اس لیے جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس پر رزق کی تنگی ہے، اس پر غربت آئی ہوئی ہے، وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام مٹی ہو جاتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر اللہ کا نام لینے کے بعد دوسرا کام یہ کرے کہ سب سے پہلے چڑیوں کو، اگر اس کی توفیق ہے تو دانہ ڈالے، لیکن اگر اس کی توفیق نہیں ہے تو پانی ضرور ڈالے۔ اور اگر وہ شخص یہ چیز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے رزق اور پیسے کے تمام مسائل ایسے ختم ہوں گے جیسے ختم ہونے کا حق بنتا ہے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔